سب کا پوٹینشل، سب کی استعداد مختلف ہے، سب کے اندر ایک جیسی صلاحیت نہیں ہے. توفیق اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ توفیق بھی سب کو برابر نہیں دیتا، سب کی توفیق بھی الگ الگ ہے. تو ممکن ہی نہیں ہے وہ تمام صفات جو معصومین علیہ السلام نے صفات المؤمن کے یا علامت المؤمن کے نام سے بیان کی ہوں، سب میں پائی جاتی ہوں. کسی میں 1 علامت ہوگی، کسی میں 2 ہوں گی، کسی میں 10 ہوں گی، کسی میں 20 علامات ہوں گی، کسی میں 40 ہوں گی، کسی میں 100 علامات ہوں گی، لیکن 100 کی 100 علامت ہر مومن میں نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، پوچھا معصوم علیہ السلام سے کہ شفاعت کیا چیز ہے؟ تو کہا خود رسول خدا نے فرمایا ہے، میری امت کے گنہگاروں کے لیے میرا ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنا، یہ شفاعت ہے. اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنا کہ پروردگار ہے گنہگار لیکن میرا امتی ہے، میں شفاعت کر رہا ہوں. کہا اللہ میری اس شفاعت کو قبول فرمائے گا. تو فرماتے ہیں لأہل الکبائر، یعنی گناہ کبیرہ انجام دینے والے کے حق میں میری شفاعت میری امت کے حق میں اللہ قبول کرے گا. اسی کا نام شفاعت ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو شفاعت نام ہے حبیب خدا اور ائمہ علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے سفارش کرنا، یہ شفاعت ہے. عزیزان گرامی، تو سفارش اور شفاعت وہیں کی جائے گی نا جہاں گناہ ہو. عزیزان گرامی، یہ علامت ہے کہ تمام کی تمام صفات سارے مومنین میں نہیں پائے جائیں گے، لیکن یہ جب بھی معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت میں یہ بھی ہے، مومن کی علامت میں یہ بھی ہے، مومن کی علامت میں یہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی صفات زیادہ ہوں انسان میں اتنا ہی کمال زیادہ پایا جاتا. جیسے معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے. اب جب علم کتاب کی یا بڑی بڑی کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں مراقبہ ہے، محاسبہ ہے. اب یہ الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں جو آپ نے شاید سن رکھی ہوں ممبر سے. محاسبہ، اپنا ہی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اپنا احتساب کرنا. جیسے آپ بزنس اگر کرتے ہوں گے تو ہر روز حساب کتاب کرتے ہیں، یا مہینے کے آخر میں یا ہفتے کے آخر میں حساب کتاب کرتے ہیں. تو ساتویں امام فرماتے ہیں کہ وہ حقیقی شیعہ نہیں ہے جو ہر رات اپنا محاسبہ نہ کرے. عزیزان گرامی، اب شیعہ ہے، اگر نہیں بھی کرتا تب بھی شیعہ ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں لیس منا، یعنی شیعوں کے مولا نے درجات بتائے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تم ہم سے قریب ہونا چاہتے ہو تو جتنا تمہارا مقام ان تمام صفات کے ساتھ بڑھتا جائے گا اتنا ہی تمہارا تقرب ہم سے بڑھتا جائے گا. تو جتنے اپنے اندر صفات آپ پیدا کر لیں گے آپ اتنے ہی معصوم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن اب جتنا ہمارا عمل بڑھتا جائے گا ہم اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو اب یہ محاسبہ ہے. جیسے ایسی بہت سی علامات ہیں، صرف ایک ہی حدیث امام جعفر الصادق علیہ السلام جس میں آپ نے ظاہراً 75 صفات بیان کی. میں نے اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، جو عدل خراسانی کا مقدمہ اصول دین، اپنی توضیح المسائل کا انہوں نے مقدمہ لکھا ہے کہ توضیح المسائل سے پہلے انسان کے یہ عقائد ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ توحید پہ کیا عقیدہ ہونا چاہیے، عدل پہ کیا، نبوت پہ کیا، امامت پہ کیا، معاد پہ کیا. تو منیمم ایک عقیدہ بھی معصوم نے بیان کر دیا ہے. خود کتاب توحید، اس کا بھی انگریزی ترجمہ میرا ہے. اس میں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی جو تہران میں رہ شہر میں دفن ہے، اب وہ تہران کا حصہ بن گیا. تو امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہیں اور انہوں نے 10ویں امام علیہ السلام کو جا کے اپنا عقیدہ بیان کیا، لکھا، خط لکھا کہ مولا میرا یہ عقیدہ ہے، آپ تصحیح فرمائیے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور امام نے انہیں جواب میں لکھا کہ یہ عقیدہ ہمارے ہر شیعہ کا ہونا چاہیے. تو کم از کم یہ عقیدہ ہمارے ہر شیعہ کا ہونا چاہیے. امام نے لکھا. آیت اللہ جعفر سبحانی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ان کی زیارت کے لیے جاتا تھا، شاہ عبدالعظیم حسنی کی، صرف یہ سوچ کے کہ امام زادہ یعنی امام کے بیٹے ہیں، امام کی نسل سے ہیں، تو احترام کرتا تھا. کہا لیکن جب میں نے ان کی صفات پڑھی اور معصومین کے ان سے متعلق اقوال پڑھے تو مجھے احساس ہوا یہ عام سید زادے نہیں ہیں، صرف امام کے عام بیٹے نہیں ہیں، ایسے بیٹے ہیں جن کے لیے 10ویں امام نے کہا یہ عالم بھی ہے، فقیہ بھی. ایسا نہیں کہ اب انسان کے تمام جب ائمہ کے سارے بیٹے بھی برابر نہیں ہیں، ان کے اندر بھی کمالات مختلف ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ سارے شیعہ برابر ہوں؟ اگر میں ابھی نہیں پہنچا سکا تو میں اس سے پہلے کے کمال کی آپ کے سامنے ڈیفینیشن پیش کروں. ایک حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا. یہ البتہ حدیث ہماری کتابوں میں نہیں ہے، صحیح بخاری میں ہے اور وہاں سے پیش کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. یہ صرف کہ سب برابر نہیں ہو سکتے. حدیث ہے کہ اسے بہرحال بہت سے
یعنی خود مسلمان پیش کرتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، فالو کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، سب برابر نہیں ہو سکتے۔ صرف جواباً قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرے موضوع سے متعلق ہے آیت، سورہ بقرہ 3 پارہ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی ہے، وہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، سارے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن سب برابر نہیں ہیں۔ توجہ ہو دوبارہ، سارے کے سارے رسول اللہ نے بھیجے ہیں، انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سب کے سب معصوم ہیں لیکن برابر نہیں۔ جب معصوم ہے برابر نہیں تو پھر غیر معصوم سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جانے گرامی، اس لیے سب کے اندر وہ تمام صفات ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اب جتنی صفات ہوں گی، جتنے کمالات ہوں گے، اتنا ہی انسان کا مقام زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر سب برابر ہوتے تو پیغمبر کبھی نہ کہتے کہ ایمان کے 10 درجات ہیں، 10 کے 10 سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجات ابو ذر کے پاس ہیں، کیونکہ بعض اوقات کہہ دی جاتا ہے 10واں درجہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، پھر جناب سلمان سب سے بڑے صحابی کیسے ہوئے؟ نہیں، یہ درجات نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، جیسے سیڑھیاں جاتی ہیں، پہلا درجہ دوسرا کرتے ہوئے 10، پیغمبر فرماتے ہیں 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجے جناب ابو ذر کے پاس، 8 درجات جناب مقداد کے پاس، 7 جناب عمار کے پاس۔ جانے گرامی، علماء کہتے ہیں کہ فوراً 7 سے 8 نہیں بنتا، فوراً 1 سے 2 نہیں بنتا، بلکہ 1 سے 2 کے درمیان میں بھی درجات ہیں۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا۔ جانے گرامی، یعنی 1 سے فوراً 2 نہیں ہوتا، 1.1 ہے، 1.2 ہے، 1.3 ہے، 1.1 ہے، 1.2 ہے، پتہ نہیں میں اس کو فرینچ میں کیسے بتاؤں گا۔ تو جانے گرامی، فوراً 1 سے 2 نہیں بنتا، بلکہ بیچ میں بھی درجات ہیں۔ یہ تو صرف اور صرف ایمان کے درجات ہیں۔ ملا حادی سبزواری نے اپنی جو بحث لکھی ہے پوری علم کلام فلسفے کے اندر، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان کے درجات، پھر اس کے ایمان کے بعد ہے تقویٰ، اس کے بعد ہے یقین، فرماتے ہیں یقین کے 400 درجات ہیں۔ پریشان کرنے کے لیے کافی ہے؟ گرامی، خود یقین کے 400 درجات ہیں۔ اب سنیے جناب امیر المومنین سے متعلق فرمان کہ جناب سرور کائنات نے صحابہ کے درجات بتائے ہیں، جناب امیر کے نہیں۔ درجات صحابہ کے ہیں، جناب امیر کے نہیں، وہ کل ایمان ہے۔ یہ درجات تو صحابہ کے، جناب امیر کل ایمان ہے۔ اب جناب امیر کا اپنا فرمان بھی سن لیجئے کہ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر تمام کے تمام حجابات مجھ علی کی آنکھوں سے ہٹا بھی دی جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں اس درجے پہ پہلے سے ہوں کہ جہاں